سامعین، نام تو اس کا لالائے عائشہ تھا، لیکن اہل یورپ اسے حرہ اور بحری قزاق ملکہ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ پہلی مسلمان بحری قزاق ملکہ کہ جس کے خوف سے ہسپانوی اور پرتگالی لرزہ بر اندام رہا کرتے تھے۔ یہ عظیم مجاہدہ جب تک زندہ رہی، اس نے ہسپانویوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا۔ یہ ہسپانیہ کے تجارتی بحری جہازوں پر ایسا شبخون مارتی کہ ہسپانوی فوجی مارے خوف کے سمندر میں کود پڑتے۔ سیدہ حرہ جب تک میدان عمل میں رہیں، کوئی انہیں شکست نہ دے سکا۔ وہ بجلی بن کر دشمن پر گرتیں اور اسے خاکستر کر کے رکھ دیتیں۔ سیدہ حرہ کا کانٹا پانی نہ مانگ سکتا تھا، اگرچہ وہ تھیں تو صنف نازک، لیکن دشمن کے لیے ساری عمر فولاد کا پیکر ثابت ہوئیں۔ ہسپانویوں کے لیے تو وہ ایک آفت تھی، ایک قیامت تھی، ایک ایسا طوفان کہ جو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ سمندروں کے سینے چاک کر کے رکھ دیتی تھی۔ میرے معزز سامعین، تاریخ اسلام کے ایک مشہور کردار خیر الدین باربروسا، جو سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کے گرینڈ ایڈمرل تھے، انہوں نے سمندروں پر جس شان و شوکت سے حکمرانی کی، اس کے پیچھے سیدہ حرہ کا بھی نمایاں کردار تھا۔ وہ قدرت کا ایک ایسا انتقام تھیں جو ہسپانویوں کے سروں پر خوف کی چھری بن کر لٹکتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ہسپانویوں سے سقوط ہسپانیہ اور مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینا تھا۔ وہ کوئی فطرتاً قزاق نہیں تھی، اسے دنیا کی رنگینیوں، عیاشیوں اور دلچسپیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ تو بس سراپا انتقام تھیں ان کے لیے کہ جنہوں نے ان سے نہ صرف ان کا بچپن، وطن اور سب کچھ چھین لیا تھا، بلکہ ان کے سامنے مسلمانوں کو قتل کر کر کے گلیاں، بازار، چوک چوراہے ان کی لاشوں سے بھر ڈالے تھے، اور لاکھوں مسلمانوں کو اسپین سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں پہلی بحری قزاق ملکہ سیدۃ الحرہ۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ سامعین، آج بھی یورپ اور امریکہ میں سیدہ حرہ کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ مسلم دنیا اپنی اس عظیم ہیروئن سے نا آشنا ہے۔ سیدہ حرہ 1485 میں غرناطہ میں پیدا ہوئیں اور 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ہسپانوی مسلمان اپنی جانیں اور دین بچا کر شمالی افریقہ کے مختلف شہروں میں چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سیدہ حرہ کا خاندان بھی تھا۔ 7 سال کی عمر میں جو ہلاکت خیزیاں اور تکالیف سیدہ حرہ نے دیکھیں اور جن جن صدمات سے گزریں، انہوں نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ مراکش کے شہر شفشاون میں آباد ہونے کے بعد سیدہ حرہ نے اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف فقہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ ہسپانوی، پرتگالی اور کئی دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ سیدہ حرہ نے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ اگر تقدیر نے اس کا ساتھ دیا تو اسپین پر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرے گی، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو جب تک زندہ رہے گی ہسپانویوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی تیتوان کے گورنر ابو الحسن المندری سے ہوئی، لیکن شادی کے 7 سال بعد ہی وہ فوت ہو گیا
اور یوں لالائے عائشہ تیتوان کی حکمران بن گئی، اور اپنی سلطنت کی حکمران بننے کے بعد انہوں نے اپنے لیے سیدہ حرہ اور امیرۃ الجبل کے رسمی لقب چنے۔ انہوں نے تیتوان کو، جو اس زمانے کی ایک مشہور بندرگاہ تھی، سمندری ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا اور اپنا بحری جنگی بیڑا تیار کر کے بحیرہ کلزم کی مشرقی سمت سے گزرنے والے ہسپانوی اور پرتگالی بحری جہازوں پر حملے کر کے سب کو مار دیتی اور سامان تجارت وغیرہ لوٹ کر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو تیتوان کی عوام پر خرچ کرتی۔ سامعین، اپنی بحری قوت کو زیادہ طاقتور بنانے کی خاطر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کے گرینڈ ایڈمرل خیر الدین باربروسا، جن کی سمندروں پر ایسی زبردست حکومت رہی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، ان سے اتحاد کر لیا۔ بحیرہ کلزم کی مشرقی سمت میں سیدہ حرہ تھیں اور مغربی سمت میں خیر الدین باربروسا۔ ان دونوں عظیم بحری جنگی کمانڈروں نے مل کر ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ یورپ کے عیسائیوں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ یورپ کا ہر بحری جہاز ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں خراج دے کے گزرتا تھا، جبکہ ہسپانوی اور پرتگالی بحری جہاز سیدہ حرہ کے انتقام کا نشانہ بن جایا کرتے تھے۔ سیدہ حرہ بحیرہ کلزم سے منسلک ہسپانویوں اور پرتگالیوں کی بستیوں پر بھی گاہے بگاہے حملے کرتی رہتی تھیں، اور نہ صرف انہیں جانی و مالی نقصان سے دوچار کرتیں بلکہ ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتیں۔ 1541 میں مراکش کے سلطان احمد البطاشی نے سیدہ حرہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو انہوں نے قبول کر لیا، اور یوں وہ مراکش کی ملکہ بن گئیں۔ ملکہ بننے کے بعد سیدہ حرہ کے بحری حملوں میں مزید تیزی آ گئی، چنانچہ پرتگالیوں اور ہسپانویوں نے تنگ آ کر مراکش سے اپنے تجارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے مراکش کے کاروباری حلقوں کا بہت نقصان ہوا اور وہ سیدہ کے خلاف ہو گئے۔ اگرچہ سیدہ نے 30 سال تیتوان پر حکومت کی اور عوام کی زندگیوں میں سکون اور خوشحالی قابل دید تھی، لیکن اب سیدہ حرہ نے محسوس کیا کہ انہیں تخت چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ ان کے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے داماد کو تخت پر بٹھایا اور خود واپس اپنے شہر شفشان چلی گئیں اور بقیہ زندگی وہیں گزار کر 1561 عیسوی میں 76 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ سامعین، امریکہ کی ایک سائنس فکشن ٹی وی سیریز گیمز آف تھرونز، جو کہ دنیا کی سب سے مقبول ترین فلم بن چکی ہے، اس کا مرکزی کردار جو امریکن فلم ایکٹریس ڈائنیرس ٹارگیرین ادا کر رہی ہیں، جسے لوگ ڈریگن کوئن بھی کہتے ہیں، یہ دراصل سیدہ حرہ کے کردار سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام پہلی بحری قزاق ملکہ سیدۃ الحرہ۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔